بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کل میں نے اپنے 100ویں لیکچر میں ہسٹری تھوڑی سی بتائی تھی، کنکلوژن۔ آج میں اس میں اپنا ڈائٹ چارٹ آپ کو آخر میں بتاؤں گا اور کچھ سوال پوچھے گئے تھے ان کا جواب دوں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کیٹو کر رہے تھے تو پھر یہ کیسے اوپر چلے گیا۔ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی۔ ایک تو میں بتایا تھا کہ اکتوبر میں میرے وہ بھائی فوت ہو گئے، اسٹریس آ گیا، 2-3 اور ایسے ذاتی معاملات ہو گئے، والد صاحب بیمار ہو گئے، مجھے سفر کرنا پڑا، کوئٹہ جانا پڑا۔ ابھی کسی کے گھر جب آپ مہمان گئے ہوتے ہیں تو مہمان بے زبان ہوتا ہے، آپ ریفیوز نہیں کر سکتے۔ ہمارا کلچر بھی ایسے ہے، جو رکھے کھانا پڑتا ہے۔ وہ روٹی چاول ہوتی تھی اور کوئی چیز تھا نہیں، اور وہ کافی اس سے اپسیٹ ہو گیا سب کچھ کرنے کے باوجود۔ پھر میں نے سوچا چلو ابھی روزے آ رہے ہیں، فروری مارچ کا مہینہ ایسے گزار لیتے ہیں۔ یہ سستی قسم کی، جیسے تنگ آ جاتا ہے بندہ۔ یہ پچھلے 5-6 مہینے سے چل رہا تھا، یہ ایک کووڈ سے نہیں ایک دم 9% پہ جاتی ہے، 3 مہینے کا ریکارڈ ہوتا ہے ایوریج۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا آنکھوں کا پوچھا تھا ایک صاحب نے کہ وہ ادھر ہی رکی ہوئی ہیں پچھلے 4 سال سے۔ ایک فائدہ ہوا ہے کہ میری دور کی نظر کچھ بہتر ہو گئی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں اب ڈرائیونگ بغیر کے کر لیتا ہوں۔ صرف رات کے ٹائم ڈرائیونگ کروں تو ضرورت پڑتی ہے دور کی نظر کی، باقی نہیں۔ نزدیک کی نظر بھی وہی رکی ہوئی ہے، وہی کے وہی نمبر میرا چل رہا ہے، وہ وہیں رک گئے ہوئے ہیں۔ جتنی دفعہ 6 مہینے بعد وہ چیک کراتا رہتا ہوں میں، تو وہ ادھر رکی ہوئی ہے۔ اور ابھی میں نے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی میں ایگریسولی ڈاکٹر برنسٹین کے فارمولے پر عمل کروں گا۔ تو سب سے بڑا فیکٹر جو میں نے اپنا کیلکولیٹ کیا ہے، ایک تو وہ سٹریس آ گیا، اور میں ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ سٹریس پورا کٹ آتا ہے، پورا میکنزم ہے، وہ کافی زیادہ پرابلم آ جاتا ہے۔ دوسرا میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مارچ میں یہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ CGM سسٹم لانچ کر دیا ایبٹ کمپنی نے۔ یہ آپ یہاں سینسر لگا دیتے ہیں اور پھر آپ یہ ریڈر ہے، اور پھر آپ ریڈنگ نوٹ کرتے رہتے ہیں ہر 2 منٹ بعد۔ اس میں پرک نہیں کرنا پڑتا ہے، یہ 2 ہفتے تک رہتا ہے۔ ابھی تھوڑا مہنگا ہے، یہ میں نے فوراً لگوا لیا اور مجھے بہت آسانی ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، مجھے کوئی 1 ہفتہ لگا کہ میں کیا کروں۔ آخر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈاکٹر برنسٹین کے فارمولے پر جاؤں گا، کیونکہ ہمارے اس سسٹم میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی کہ ٹائپ 2 کی کوئی بیماری ریورس ہوئی ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ میری کڈنی کا فنکشن بھی اس میں آپ دیکھو کہ وہ 54 ml پہ GFR آ گیا تھا، اور 9.6 وہ چلے گئی تھی۔ تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ٹائپ 1 ہے ڈاکٹر برنسٹین، اس کی تو ریورس کی ہسٹری ہے پوری، ٹائپ 2 کی نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو، میں نے اسی کے انسولین بیزل بولس پہ شروع کیا عمل، اور اس سب سے زیادہ جس پہ اس نے زور دیا تھا کہ ویٹ لفٹنگ کرنی ہے۔ میرے پاس گھر میں ڈمبل اور چھوٹا سا سیٹ تھا، وہ میں 5-7 منٹ کیا کرتا تھا۔ پھر میں نے جم جوائن کیا، اور وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ آپ دیکھیں جم میں 35 منٹ سے شروع کیا میں نے، اور 45 منٹ تک کر رہا ہوں۔ یہ جم ہے، تو اس میں نے ایڈمیشن لے لیا، یہاں ٹرینر رکھا باقاعدہ، اور میں نے پراپر طریقے سے کیا۔ اور واقعی استاد کے بغیر، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ۔ تو یہ ابھی میں 45 منٹ تک آ گیا ہوں۔ یہ فل فلیج، اس میں ہفتے میں 4 دن کا شیڈول ہے۔ تو انشاءاللہ ایسا ایسا یہ ہر مہینے ایک ایسا ہی بڑھتی ہے۔ تو میں بھی برنسٹین 3 گھنٹے کرتے ہیں ہفتے میں، تو میں بھی 1.5 گھنٹہ کروں گا تاکہ 3 گھنٹے بن جائے کم سے کم۔ تو شیڈول یہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، پوری ویڈیو ہے، یہ لیگ کی ورزش ہے ساری۔ اس میں ایک فائدہ مجھے یہ ہوا جو کہ میں کبھی پڑھا بھی نہیں تھا، کہ انسولین شروع کرنے سے ڈاکومنٹ تو تھا یہ چیزیں، میں اپنے گھر میں 15-20-25 کلو تک، یہاں میں 50 سے 60 کلو ویٹ اٹھا رہا ہوں، ڈبل ہو گیا 1 مہینے کے اندر اندر، اور انرجی فیل کر رہا ہوں۔ حالانکہ شوگر اب دیکھیے 67 70 80 پہ 90 پہ میں نے رکھی ہوئی، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے باوجود مجھے انرجی بہت فیل ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا آپ دیکھیں، یہ لیگ کی ورزش ہے، یہ تقریباً 60 kg تک ہے۔ تو یہ اس کا ایک اور چیز ہوئی اس میں، اس لیے میں نے ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ٹائپ 2 کا تو ہے ہی نہیں کہ ریورس ہوئی ہو کچھ، ٹائپ 1 کے ہیں ڈاکٹر برنسٹین کے۔ ٹائپ 2 کو تو سارے یہ کہتے ہیں کرونک پروگریسو ڈیزیز ہے، دن بدن بڑھنی ہے، اور 10-15 سال بعد آپ نے آنا ہے، اور 20 سال بعد ڈائلسس ہو جانی ہے۔ تو ابھی میں نے کیا کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اس تجربے کے لیے، اور انشاءاللہ اگلے سال میرا گردے کا فنکشن ریورس ہو گیا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ اور انشاءاللہ میں اس کو آنکھوں کا رہ گیا ہے، اور تھوڑا سا ویکنس سی لگتی ہے مجھے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں اگلے سال دسمبر میں ابھی 5 سے نیچے اپنے HbA1c رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ شیئر کروں گا۔ تو میں کچھ ریکمنڈیشن بھی دوں گا آخر میں ابھی ڈائٹ چارٹ بھی بتاؤں گا۔ یہ پورا جم کا دیکھیں آپ، یہ پوری ورزش ہے، فل اسٹرینتھ کی ورزش ہے، یہ اس کا بہت فائدہ ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ میری انسولین 60% کم ہو گئی ہے
اور 60 70 80 پہ شوگر آنی شروع ہو گئی. اس کا فائدہ بھی بہت ہوا. آپ ہر 5 منٹ بعد چیک کر سکتے ہیں, 10 منٹ بعد. ابھی اس میں پوری ایک جم ہے, ٹرینر ہے باقاعدہ, یا آپ کہیں بھی نزدیکی جم میں جوائن کر سکتے ہیں. یا یہ کاف کی ورزش ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے یہ, ایسا ایسا بڑے تسلی سے کرنا پڑتا ہے, حوصلے کے ساتھ. آپ زیادہ کریں گے تو پھر کمر درد شروع ہو جائے گی, پرابلم ہو جائے گا, انفلیمیشن ہو جاتی ہے پٹھوں میں. تو بڑی تسلی سے, کیونکہ میں کر رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے, تو اس لیے صرف کچھ عرصے میں نے جلدی ریکور کر لیا, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ سارا بہتر ہونا شروع ہو گیا. یہ ساری میرا جس دن یہ بنی تو اس دن میرے لوور پورشن ٹانگ ہو گئی. یہ ہیمسٹرنگ کی ورزش ہے, یہ اچھا جیم ہے. یہ چیز آپ گھر میں تو نہیں رکھتے, بہت مہنگی مشینیں ہیں, تو اس کے لیے بہتر یہی ہے, کیونکہ گھر میں 5-7 منٹ بعد آپ بور ہو جاتے ہیں. یہاں میں بتایا کہ 35-40 منٹ تک میں کر لیتا ہوں ڈیلی. ماحول بھی ہوتا ہے, دوسرا مشینیں اچھی ہوتی ہیں ایک قسم کا. تو یہ دیکھیں, یہ میری رپورٹ ہے. پہلے 85 تھا, پھر رینل جب 9.6 پہ گیا تو 54 ml ہو گئے. 54 کا مطلب دیکھیں اسٹیج 3 میں آ گیا تھا. اور اب دوبارہ جب میں نے کیا تو 95 ہے, اور 95 کا مطلب ہے 1 میں آ گیا ہوں, 90 سے اوپر ہے. یہ اتنا بڑا ریورس ہوا ہے 3 مہینے میں انسولین کے ساتھ, اور مونلی میں کہتا ہوں کہ ویٹ لفٹنگ کے ساتھ. اس لیے میں سب زور دے رہا ہوں. یہ میں نے انفارمیشن مارکر یہ سار کراتا ہوتا ہوں, میں 18 تھا ابھی 7 پہ آ گیا, یہ بھی ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہو گیا. تو یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ابھی میں ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو چکا ہوں. ٹائم بھی 18-19 سال ہو چکے تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ڈاکٹر رچرڈ برنسٹین کے بیزل بولس انسولین رجیم پہ آ جاؤں گا. وہی شروع کی, اسی کے مطابق میں نے کیلکولیٹ کیا 0.4 سے. اس کا مطلب تھا کہ 70-80% پینکریاز کام نہیں کر رہا, 10-12 یونٹ میرے بن رہے ہیں. یہ کمپلیکیشنیں ہیں جو آئی والی, جیسے 8 سے 10 سال میں ریورس ہوئی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ابھی اس کا, کیونکہ کافی لمبا تھا تو میرا تو پروسیس ٹائم بھی تھوڑا ہوا ہے, تو 4.8 پر انہوں نے مینٹین کی ہوئی ہے. میں بھی 5 سے نیچے کوشش کروں گا. یہ ساری کمپلیکیشنیں انہوں نے ریورس ہوئی, لیکن یہ سب ٹائپ 1 کی ہیں. تو میں ابھی ٹائپ 1 کے ٹائپ 2 میں مجھے ملا ہی کوئی نہیں, کیونکہ کوئی مانتا نہیں تھا, وہ کہتے تھے پروگریسو ڈیزیز ہے. تو میں نے کہا کہ میں ابھی پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو تجربوں کے لیے. تو میں نے ڈائٹ چارٹ بڑا آسان ہے. میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں, جنجر واٹر پی لیتا ہوں 2 گلاس, پھر میں واک لے چلے جاتا ہوں, 40-50 منٹ واک کرتا ہوں. 6 دن, ایک دن آف کرتا ہوں. 6 بجے میں واپس آ کے تو لانگ ایکٹنگ انسولین, لیویمر ہے, پینکرا, ابھی میں نے NPH ہے جو یہ عام بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ لگا لیتا ہوں. اس کے بعد میں سو جاتا ہوں تھوڑی دیر, پھر 3-4 گھنٹے بعد 3 انڈے اور 2 کباب اس کا ناشتہ کرتا ہوں, اور آدھا کپ چائے پیتا ہوں دودھ والی. پھر نٹس والنٹ لیتا رہتا ہوں. اس کے بعد 3 بجے میں جم چلے جاتا ہوں. وہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہیں ساری, وہ جم کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں جم سے آ کے نماز پڑھ کے اثر کی, پھر میں 5 بجے سیکنڈ میل لے لیتا ہوں اپنا. اس سے پہلے میں 10 یونٹ لگاتا تھا, پھر 8 کیے, ابھی میں 4 یونٹ ہیمولاگ, یہ ریپڈ ایکٹنگ بولس انسولین ہے. میں نے سب ٹرائی کی ہیں. کتابوں میں جو لکھا ہے یاد رکھنا, وہ بہت, اس کا 4 گھنٹے اثر بتاتے ہیں, 6 گھنٹے, لیکن اس کا اثر 2.5-3 گھنٹے تک رہتا ہے. اس لیے میں نے دوسری بھی ٹرائی کی, تو یہ میں جو مجھے صحیح لگی میں وہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد میں 400-500 سلاد دیتا ہوں, 200 گرام سٹین یا بوائل فرائی سلاد ہوتا ہے, دوسرا را سلاد ہوتا ہے, بیف مٹن دیتی ہوں, کوئی ایک ان میں سے ایک کوئی لے لیتا ہوں, اور ایک فروٹ لے لیتا ہوں. اس کے بعد میں رات کو سونے سے پہلے 9-9:30 بجے میں سو جاتا ہوں, 16 یونٹ NPH لگاتا ہوں. یہ میری روٹین ہے. وٹامن D3 لیتا ہوں, K2 کیپسول, یہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا. یوروسٹ K لے لیتا ہوں, اومیگا 3 کیپسول میں نے منگائے ہوئے ہیں, اور نیوٹریشن ییسٹ ہے. یہ ساری تقریباً میں نے ڈاکٹر ایرک برک کی منگائی ہوئی ہے, وہی لیتا ہوں. میں پھر یہ ریکمینڈ کروں گا, جو لوگ 7 سال سے اوپر زیادہ ہے وہ اپنی اسی روٹین پہ لیکچر 39-38 والے پہ اپنی 7-7.5 تک مینٹین رکھیں. ان کو دل کی تکلیف ہے, بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں, اس لیے وہ اسی کو مینٹین کریں, وہ کسی اور طرف نہ سوچیں. کیٹو ڈائٹ پہ آ جائیں, یہ 7 پہ آ جائے, 6.5 پہ آ جائے, اتنے مینٹین رکھیں تو ٹھیک رہے گا. اگر وہ بیزل پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں, 2 لگا لیں, وہ آگے بتا دوں گا آپ کو. جن کو دل کی تکلیف وغیرہ ساتھ ہے, وہ میرا خیال ہے کہ انسولین کی طرف نہ جائیں, وہ اسی لو کارب پہ رہیں, 7-7.5 تک ٹھیک رہے گی. میں نے بھی 10-15 سال 7 پہ ہی رکھی تھی. جو ینگ لوگ ہیں جن کی 50 سال سے نیچے عمر ہے, وہ ہر حال میں اپنی HbA1c 5 سے نیچے رکھیں, چاہے ان کو انسولین لینی پڑے, جو مرضی کرنا پڑے. 90% چانس ہے کہ وہ اگر یہ ویٹ لفٹنگ کریں گے آدھا گھنٹہ تو ان کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. 3 کام کرنے ہیں, صبح واک کرنی ہے, 2 دن ہفتے میں HIIT کر لیں, اور 3 دن یا 4 دن آپ آدھا گھنٹہ ویٹ لفٹنگ کر لیں.
وہی جو ٹائپ 2 نئے نئے ڈائگنوز ہوئے ہیں ینگ ہیں وہ پہلے ہمیشہ کیٹو ڈائٹ فاسٹنگ اور ایکسرسائز کو کریں، ٹریک کریں، اسی پہ رہیں 10 سال 15 سال، 6 پونے 6 تک رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، اس پہ ڈائریکٹ نہ آئیں۔ اور یہی میری بار بار ان سے ینگ سے پیشنٹ سے ہوگی، کیونکہ ان کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا پرابلم آئیں گے بیس میں ان کو۔ تو 5 کا ٹارگٹ کبھی نہیں بھولنا آپ نے، جس ینگ ایج میں جتنے پیشنٹ ہیں وہ لو کارب پہ چلے جائیں، ماڈریٹ پروٹین ہے، ہائی فیٹ ڈائٹ ہے، یہی وہ 30-40 منٹ ویٹ لفٹنگ کر لیں، ایچ 2 دن ہفتے میں کر لیں، اور 6 دن واک کریں صبح کے ٹائم۔ تو 10 سے 15% جو مریض ہیں، جیسے میں بھی ان میں آ گیا ہوں، جو ٹائپ 2 والے 10-15 سال بعد ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو انسولین لینی پڑتی ہے۔ تو بیسٹ یہ بیزل بولس ہے، آپ کو میں آگے بتاتا ہوں ڈیٹیل۔ 12 یا 16 یونٹ رات کو سونے سے پہلے لگا لیں آپ لانگ ایکٹنگ، اور 10 یونٹ صبح سویرے اٹھ کر لگائیں۔ یہ جو کتابوں میں دیا ہے 18-20 گھنٹے، یہ ایسے چلتا نہیں ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے بتایا 3 مہینے میں۔ ان کی جو صبح کا ڈان فینومنا ہے وہ 8 سے 10 یونٹ انسولین لے جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ساری عمر۔ اسی لیے آپ کو ساروں سے مختلف نائٹ ڈوز زیادہ نظر آئے گا، حالانکہ باقی سارے رجیم میں نائٹ انسولین کم ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری انسولین ریزسٹنس پیشنٹ میں ڈائبٹیز میں ڈان فینومنا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس لیے صبح 10 تو صبح یہ تقریباً 6 گھنٹے کا وقفہ بنتا ہے، 10 بجے میں لگاتا ہوں، صبح 5-6 بجے ایکسرسائز کے بعد آ کے 10 یونٹ لگا لیتا ہوں۔ 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کتابوں کے لیے ٹھیک ہے، ایکچوئل اس طرح کام ہوتی ہے چیزیں جو میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا تھیوری کی ویلیو اپنی جگہ ہے، کبھی کبھی ہو جاتی، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے، میں نے ساری ٹرائی کی ہیں اس 3 مہینے میں، اور یہی میں نے، کیونکہ میں نے کنٹینیوس گلوکوز میٹر لگا لیا تھا، سب کچھ ٹرائی کر لیا میں نے، کافی ڈائٹ بھی میں نے ٹرائی کر لی، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے۔ تو یہ انسولین ہے۔ اس کے بعد کھانے سے پہلے جب 5 بجے میں کھاتا ہوں تو 4 یونٹ میں لگا لیتا ہوں، اس سے پہلے میں آدھا گھنٹہ جم کر کے آتا ہوں۔ یہ اس کا ہے 15-20 منٹ پہلے لگائیں، وہ کہیں گے فوراً لگائیں، اس کا ایکشن گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے اور 3 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی 8 گھنٹے 5 گھنٹے نہیں رہتا یہ سارا۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سنی ڈی کیپسول ڈاکٹر برک کے منگا لیں، وٹامن K2 کا مجھے بے تحاشا فائدہ ہوا۔ میرا پچھلا سال تو میں نے ڈیلی لیا ہے کیپسول، ابھی میں ہفتے میں 1 کیپسول لے رہا ہوں، کیونکہ میرا 86 آیا ہے وٹامن ڈی لیول بلڈ میں۔ الیکٹرولائٹ میں نے بتایا تھا، میگنیشیم پوٹاشیم سوڈیم بہت ضروری ہیں، اومیگا 3 بہت ضروری ہے، اس کو ہر حال میں لینا ہے آپ نے۔ تو جو اگر افورڈ کر سکتے ہیں، امریکہ سے کوئی آ رہا ہے تو منگوا لیں، میں نے فیڈکس کے تھرو منگائے تھے، وہ بہت مہنگے پڑے ہیں، 3 گنا قیمت، یہاں ٹیکس بھی لگ گیا کافی زیادہ، کرایہ بہت زیادہ پڑا ہے، وہاں سے 5,000 کا چلا تھا، یہاں 16,000 کا پڑا ہے مجھے۔ تو جو افورڈ کر سکے وہ ضرور لیں، منگوا۔ نیوٹرین یسٹ ہے، وٹامن B کمپلیکس کی بہترین نیچرل سورس ہے۔ بینڈ فوٹامین اگر مل جائے تو B1 پیریفرل نیوروپیتھی کے لیے بیسٹ ہے۔ باقی دیسی انڈے دیسی گھی جتنا مل جائے جتنا کر سکیں۔ کوکیوٹین انزائم ہے، بہت امپارٹنٹ، اس پہ میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، یہ لیور اور ہارٹ میں مل جاتا ہے آپ کو، برین میں بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ وہ 10-20% جو کہ کیٹو ڈائٹ کرنے کے بعد کنٹرول ہو گئے ہیں اور ان کی ہیموگلوبن 8 سے نیچے نہیں آ رہی، وہ مسٹ اس روٹین پہ آ جائیں۔ تو اس کو وہی بیزل بولس ڈوز ہے، فرسٹ جو ہے وہ بیزل انسولین لگا لیں، وہ NPH ہے 16 18 14 جہاں پہ آپ کی فکس ہو جائے، سونے سے پہلے لگائیں، اور 10 یونٹ صبح اٹھ کے لگا لیں۔ فی الحال اسی پہ رہیں، وہ بولس نہ لگائیں، کیونکہ یہ 10 یونٹ لگتا ہے، یہ کافی مینٹین کر جاتا ہے۔ اگر آپ نے کیا، جیسے میں صبح یونٹ کیوں نہیں لگا رہا، آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ انڈے میں کاربوہائیڈریٹ 0 ہوتا ہے، انڈے کباب میں، اس لیے وہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی بولس کی۔ تو اصل سلاد اور کھانا ہوتا ہے ہم نے 5 بجے، اس لیے ادھر بولس لگا تو 4 ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ 2 پہ آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ 6 مہینے بعد انشاءاللہ انسولین ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے، یہ آپ کو کنٹرول ہر حال میں اچھا رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ریورس کرنا ہے کڈنی یا جیسے، تو پھر اس کی ڈاکٹر برنسٹین کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، 5 سے نیچے رکھنی پڑے گی HbA1c، یہ ان کے لیے۔ یہی انسولین آئی ہے، 4 سے 6 یونٹ لگا لیں آپ کھانے سے 15 منٹ پہلے۔ ویٹ ٹریننگ ضرور کریں، HIIT میں نے کر کے پچھلے لیکچر میں بتائی تھی آپ کو، وہ کر لینا ہے۔ یہ بار بار وہی ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگ آسان طریقے سے کر رہا ہوں، شاید سمجھ آ جائے۔ دوسرا انسولین لگائیں گے تو شوگر لون کا ڈر ہوتا ہے، کافی چیزیں جوس پی لیتے ہیں آپ، وہ ایک دم 200-300 پہ چل جاتی ہے، پھر نیچے لانے کے لیے پھر آپ کو انسولین لگانی پڑے گی۔ یہ 25% ڈیکسٹروز سولوشن آتا ہے چھوٹی 20 ml میں، یہ 20 روپے کا آتا ہے، یہ جیب میں رکھ لیں۔ اس میں 25 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوگا ٹوٹل، 10 ملی گرام شوگر ریز کرتا ہے، تو 25-30 ملی گرام ریز ہوگی، اگر 60 ہوئی ہے تو 90-100 ہو جائے گی۔ اس کا 1 گھونٹ پی لیں آپ، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں، یہ سب ایک تو اس کا اثر جلدی ہوگا، پانی ہے، یہ ڈیکسٹروز جلدی ابزارب ہو جاتا ہے، یہ عام مل جاتا ہے۔ اس کی بڑی بوٹل بھی ملتی ہے، لیکن 25 ml والی یہ میں نے جیب میں رکھی ہوتی ہے، گاڑی میں بھی پڑی ہوتی ہے، جب کبھی لو ہو جائے
60 سے نیچے زیادہ تر مجھے ضرورت پڑی ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا بار بار آپ چیک کرتے رہتے ہیں. یہ میں نے ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے 90 to 140. تو جب وہ 90 سے نیچے آ رہا ہے 72 تو وہ یہ گراف شو کر رہا ہے. یہ کنٹینیوس ایک منٹ مانیٹر کرتا رہتا ہے. 24 آور کا گراف آ جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ میں جو لنچ کیا ہے اس کی پیک آئی ہے تھوڑی سی. یہ دیکھیں پھر یہ اس کے بعد ایک دم یہ انسولین شروع میں ہی تھا. ابھی تو یہ ٹھیک ہو گیا مسئلہ. یہ دیکھیں 90 ہے. یہ ٹائم لگا. یہ اس کے بعد پرنڈل ہے 117. یہ دیکھیں یہ کھانا کھایا پیک آئی ہے. پتہ لگ رہا ہے یہ میں نے فروٹ ٹرائی کیا تھا. اس طرح سارے یہ بھی میں نے کھجور ٹرائی کی تھی اس دن. تو یہ اس طرح سارے یہ جو پیک آئی ہے یہ روٹی کھائی تھی اس دن پراٹھا. تو آپ زیادہ کریں اس کی 270 پہ چلے گئی تھی. بہت پیک آتی ہے. یہ ایوریج بھی بتا دیتا ہے. یہ 123 ایوریج آئی ایک ہفتے کی. اس کا مطلب ہے کہ 6.46 آپ کا HbA1c آئے گا. یہ ڈیٹیل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں. 67 65 عام ہے, کچھ نہیں ہوتا. لوگ ایسے ڈراتے ہیں 60 سے نیچے کوئی سمٹم شروع ہوتے ہیں. کئیوں کو 65 سے نیچے شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ آپ لے لینا ہے, آپ کے پاس ہے, ٹینشن نہیں لینی. یہ ساری انسولین کی ہیں. یہ پین آ گئے ہیں. یہ سستی پڑتی ہے, سیف ہے. یہ احتیاطاً میں یوز کرتا ہوں. یہ سارے کی ہیں, یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ ساری سٹوری تھی. ابھی انشاءاللہ میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ میں برنسٹین کے فارمول پہ عمل کر کے اپنے آنکھوں کو ریورس کروں گا انشاءاللہ, اور HbA1c 5 سے نیچے رکھوں. پہلے والا میں نے 15 سال کر لیا جو میں نے 38 میں بتایا تھا, 7-8 پہ رکھی. اب میں یہ دوسرا تجربہ کروں گا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے کوئی لٹریچر مجھے نہیں ملا, اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ملی کہ ٹائپ 2 کی ریورس ہوئی ہے. کڈنی کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 54 سے 95 ml پہ GFR آ گیا, وہ ریورس ہو گیا ہے 3 مہینے میں. اور انشاءاللہ آنکھوں کے لیے 2-4 سال کہتا ہے. تو میں انشاءاللہ اگلے سال پھر آپ کو شیئر کروں گا. اچھا جی, اللہ حافظ.